السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توبہ، حاجت اور شکرانے کے بارے میں سوال ہے کہ جب ہم توبہ کے نفل پڑھتے ہیں تو کیا انہی نوافل میں ہم شکرانے کے نفل کی، توبہ کے نوافل کی اور حاجت کے نوافل کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ الگ الگ ہی پڑھنے پڑیں گے؟ تو اگر کسی بات کے لیے توبہ کرنی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام لیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا ہے، ایک دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 11 دفعہ، جتنی بھی طاقت ہو اذکار کر لینے چاہیے، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں، اور آپ نے یہ دعا بھی کرنی ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر صرف اور صرف زبان سے نہیں، تہ دل سے آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، دل سے توبہ کرنی ہے، زبان سے تو کرنی ہی ہے لیکن دل سے بھی کرنی ہے، اور وہ کام دوبارہ کبھی نہیں کرنا، اپنے کیے پر افسوس بھی کرنا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیے جائیں یا اس سے زیادہ نفل ادا کیے جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے پھر وضو کر کے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ شکر کرنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ شکرانے کے نفل نہیں ہوتے، البتہ کوئی نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ زیادہ مسنون ہے، لیکن نفل الگ سے شکرانے کے نہیں ہوتے۔ جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے، تو اس وقت ایک دم جب خوشی ملتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اسی وقت سجدے میں گر جائیں۔ لیکن جب آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے پھر آپ پہلے وضو کے لیے جاتے ہیں، پھر نفل پڑھتے ہیں، بعد میں شکر ادا کرتے ہیں تو کافی لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو شکر ادا کرنے کا وقت وہی ہوتا ہے جو کہ زیادہ مستحب ہے اور سنت سے ثابت ہے کہ اسی وقت آپ سجدے میں گر جائیں۔ اس کے لیے کوئی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فرسٹ آپشن ہے خانہ کعبہ، لیکن اگر خانہ کعبہ کا بھی نہیں پتا کہ کس طرف ہے، یعنی قبلہ کا نہیں پتا کہ کس طرف ہے، تو آپ جس طرف بھی ہیں اسی وقت سجدے میں گر جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ 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 3 دفعہ کہہ لیں، اس سے زیادہ کہہ لیں، علی کل حال بھی ساتھ میں کہہ لیں، تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر آپ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ مزید آپ کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور یہ آپ اپنی عادت بنا لیں، اور جو خوشی آپ کو ملی اس میں برکت ہو جائے گی۔ ایون آپ کوئی اجر و ثواب کا ذکر بھی سنیں تو بھی اسی وقت سجدے میں گر جائیں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کا اجر و ثواب معلوم ہونے پر بہت لمبا سجدہ شکر ادا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر حضرت جبریل علیہ السلام نے دی تو اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور بہت لمبا کیا۔ اور تیسرے نمبر پر حاجت کے بارے میں سوال جو آپ نے کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ 2 نفل پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھیں، اس کے بعد حاجت کی دعا کر لیں، جو کہ آپ کو کسی اذکار کی کتاب سے یا گوگل سے مل جائے گی، لیکن میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں، اس کا ترجمہ بھی سنا دیتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین،
اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا سلامت من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمین۔ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بردبار بزرگ ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ مال کے عرش عظیم کا، اور سب تعریفیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے۔ میں سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس باب آپ کی رحمت کے اور سامان آپ کی بخشش کے اور حصہ ہر نیکی سے اور سلامتی اور گناہ سے، نہ چھوڑیے میرا کوئی گناہ مگر اسے بخش دیجیے، اور نہ کوئی پریشانی مگر اسے دور کر دیجیے، اور نہ کوئی حاجت جو آپ کو آپ کی پسندیدہ ہو مگر اسے پوری کر دیجیے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے یا ارحم الراحمین۔ تو یہ حاجت کی دعا ہو گئی، لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ایک ہی دفعہ نوافل میں ہم اپنے تینوں مقاصد رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے توبہ کے نفل پڑھے تو دعا تو بعد میں کرنی ہے نا، تو جب آپ اپنی توبہ کی دعا کریں تو ساتھ میں جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے بھی دعا کر لیں۔ کوئی آپ کو نعمت ملی ہے تو اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے شکر کے اوپر، اور اپنی زبان میں بھی آپ کہہ لیں کہ یا رب العالمین تیری پاک ذات نے فلاں نعمت مجھے عطا فرمائی ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں یا رب العالمین، اس میں برکت فرما، تو یہ شکر ادا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر آپ کبھی حاجت کے نفل پڑھ رہی ہیں تو اس وقت آپ اپنے گناہوں سے توبہ کی دعا بھی کر سکتی ہیں، شکر بھی ادا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ الگ الگ طریقہ بھی بتا دیا، اور اگر آپ 3 in 1 کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ سب نفل عبادت ہے، کوئی بھی حرج والی بات نہیں ہے۔ وَاللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔